جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان ایوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان ایوان آفیشیل رپورٹنگ چینل۔ وزیر اعظم عمران خان کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، جو گزشتہ 3 سالوں کے دوران پنجاب کی گدی نشینی کے حوالے سے کافی مقبول ہیں، کیونکہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ بلا شبہ عوام میں اس حد تک پذیرائی اختیار کر چکی ہے کہ کوئی بھی ان کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ انہوں نے قانون، انصاف اور کرپشن کے خاتمے اور دیگر جو مراد کے حوالے سے پنجاب کو نوازا ہے، وہ بلا شبہ تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ اور اس دور حکومت میں جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں وہ گزشتہ میرے خیال میں 70 سالوں میں نہیں ٹوٹ سکے ہیں، اور کچھ مختلف نہیں رہی پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کا۔ اگر موازنہ کیا جائے کارکردگی کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں ہی زیر زبر میں آتے ہیں، کیونکہ نہ تو وفاقی کابینہ اس حد تک عوامی سہولیات کو پیدا کرنے میں اپنی جو ہے صلاحیت منوا سکی ہے یا اپنا کردار ادا کر سکی ہے، بالکل اسی طرح ہی پنجاب حکومت بھی نہ ہی عوام کو مراد دینے میں کسی قسم کا اہم کردار ادا کر سکی ہے، اور نہ ہی سہولیات فراہم کرنے میں کوئی پنجاب حکومت سٹرونگلی طور پر عوام کے سامنے پیش کر سکی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ریکارڈ توڑے ہیں جو گزشتہ 70 سالوں میں نہیں ٹوٹ سکے ہیں۔ بات مہنگائی کی ہو، بات چینی کی ہو، بات ڈی اے پی کھاد کی ہو، کسانوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسانوں کو اس وقت شدید ترین بحران کا سامنا ہے، کیونکہ ڈی اے پی اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ڈی اے پی کی قیمتیں قوت خرید سے باہر ہیں، اور کسانوں کی اس وقت جو صورتحال ہے اگر میں آپ کے سامنے اس کو صحیح معنوں میں پیش کروں تو اس وقت کسانوں کا درد کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ آگے گندم کی بجائی آ رہی ہے تو گندم کی بجائی کے حوالے سے ڈی اے پی کی سخت ضرورت ہے، اور گندم کو کچھ حد تک بیج بھی چکے ہیں کچھ کسان، اور جب تک ڈی اے پی کھاد اور دیگر جو اہم ترین کھادیں ہوتی ہیں وہ جب تک فصل کو نہیں پڑیں گی اس وقت تک جو ریکارڈ گندم کی فصل ہے وہ حاصل کرنی میرے خیال میں ناممکن سی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کافی جانے پہچانے جا رہے ہیں کہ جو ہے حکومت اور حکومتی کارکردگی جو ہے وہ بلا شبہ قابل ستائش ہے اور اس کو سراہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی پولائٹلی طریقے سے پنجاب حکومت کی گدی نشینی کو آگے بڑھایا ہے، اور اس تمام تر گزشتہ 3 سالوں کے ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے اب آ کر وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 لاکھ نوکریوں کا اعلان کیا ہے۔ اس میں کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں کیونکہ خبر دے سکتا ہوں، میں کسی اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سنسنی خیزی کے حوالے سے کوئی بھی تجزیہ نہیں پیش کر سکتا ہوں، تو آپ کے سامنے میں خبر رکھتا ہوں کہ ضلع لیا کو اس میں کتنا کوٹا مل رہا ہے، اور 1 لاکھ جو نوکریاں ہیں پنجاب بھر میں، پنجاب کی اگر آبادی کا جائزہ لیا جائے، پنجاب کی اگر لٹریسی ریٹ کا جائزہ لیا جائے، پڑھے لکھے نوجوان اور بے روزگار نوجوانوں کا جائزہ لیا جائے تو 1 لاکھ جو ہے نوکری وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن 1 لاکھ نوکری مل گئی ہے تو بلا شبہ یہ بھی غنیمت سمجھنی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ 1 لاکھ نوکری کیسے کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو مجھ تک ذرائع کے مطابق جو خبر پہنچی ہے وہ ہے 33,000 خالی اسامیاں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایچ ای ڈی میں، جبکہ 2600 اسامیاں جو ہیں وہ سی آئی ٹی کی 3500 اور محکمہ جیل خانہ جات میں 4,000 خالی اسامیاں کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے مرحلے میں 16,000 خالی اسامیاں پر کی جائیں گی، جبکہ حکومت سپلائیز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 6,000 خالی اسامیاں پر کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کے ترجمان نے یہ پریس کانفرنس کے دوران جو بتایا ہے کہ حکومت 12,000 پولیس کانسٹیبلوں کی منظوری بھی دے چکی ہے اور ان کی خدمات بھی حاصل کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 1,000 جو ہے ہسپتالوں میں سٹاف نرسز کی اسامیاں بھی ہیں۔ اس میں سے اب دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ ان ساری اسامیوں میں سے ضلع لیا کو کتنی اسامی ملتی ہیں۔
ضلع لیا کی اگر بات کی جائے تو ضلع لیا اس وقت بے روزگاری کے حوالے سے کافی جانا پہچانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی بڑی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جس میں نوجوانوں کو روزگار مل سکے۔ لیا زیادہ تر نوجوان طبقہ پر مشتمل آبادی کا حصہ ہے، اور جنوبی پنجاب میں شہراء اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز کے حوالے سے ضلع لیا خاصی پہچان رکھتا ہے پنجاب بھر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو فصلیں ہیں، اور خاص طور پر مالٹے کی جو فصل ہے، اس حوالے سے بھی ضلع لیا ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ تو یہاں پر انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے اور انڈسٹریل زون نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بے روزگاری زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود جو ضلع لیا کو اس وقت جو ان 1 لاکھ نوکریوں میں سے حصہ مل رہا ہے وہ ہے تقریباً 641 نوکریاں آپ کو ملیں گی نوجوان طبقے کو، اور وہ کس ڈپارٹمنٹ میں ملیں گی؟ وہ ایجوکیٹرز کی بھرتیاں ہوں گی، اور ایجوکیٹرز میں جو نوجوان ہیں وہ ٹیچرز لگ سکیں گے، ایجوکیٹرز کے ذریعے امتحان پاس کر کے وہ ٹیچر کی جاب حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ ہے آج اب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح شاہانہ کارکردگی پیش کی ہے، وہ آپ سب کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں یہ بات ضرور آگاہ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کارکردگی پیش کی ہے، اور جس طرح پنجاب کو ایک انڈسٹریل زون میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہاں پر جو ہے یورپ سے مقابلہ کیا جا رہا ہے پنجاب کا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے عرفان ایوان آفیشیل رپورٹنگ چینل، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک میری آواز پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔